الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. احسان کی حد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو پہلا انسان پیدا کیا ہے وہی پیغمبر، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ کسی انسان کے پاس اس بات کی عذر نہ ہو کہ مجھ تک تو کسی نے سیدھی بات بتائی نہیں، پہنچائی نہیں. کل قیامت کے دن کسی انسان کے پاس یہ عذر نہ ہو. اللہ جل جلالہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل جلالہ نے ایک نمایاں شان یہ دی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے. جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس میں جو مفہوم ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہوتا ہے. اس کے معنی میں آدمی سوچتا جاتا ہے تو اس کے سامنے نئی راہیں کھلتی ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز تھا، ایک امتیاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ 5 چیزیں جب تک آپ کے پاس ہیں تب تک آپ اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ نہیں ہوتی تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت تھی 5 چیزیں. ان 5 چیزوں کو اگر آدمی صحیح جگہ پہ استعمال کرے، اللہ جل جلالہ کے عبادات میں، اللہ جل جلالہ کی طاعت میں ان 5 چیزوں کو خرچ کرے، تو اس 5 چیزوں کے مقابلے میں آنے والی جو 5 چیزیں ہیں ان میں اس کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا. اور اگر کسی نے ضائع کیا ہوگا تب بھی اس کو محسوس ہوگا کہ میں نے کیوں ضائع کی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غنیمت سمجھو. غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جب مسلمان اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان اس لڑائی میں جیتتے ہیں تو کافروں کا جو مال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے. تو وہ جو مال مسلمان اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں غنیمت، مال غنیمت. تو آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو غنیمت سمجھو، یعنی بغیر مشقت کے تم نے ان چیزوں کو کمایا نہیں ہے. تم نے لڑائی کی
جیتے اور وہ چیزیں پڑی کی پڑی تمہیں مل گئیں. تو یہ جو 5 چیزیں تمہارے پاس ہیں، ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. ان 5 چیزوں کے ہوتے ہوئے تم اللہ کو راضی کرو. ان 5 چیزوں کو اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کرو تو اللہ جل جلالہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی. اس کو غنیمت سمجھو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. کہ جب تک تمہارے پاس جوانی ہے بہت سارے ایسے کام ہوں گے کہ جو تم بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی احساس کے کر گزرو گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کو غنیمت سمجھو. اگر بڑھاپا آ گیا تو بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو جوانی میں جب تم کرنا چاہو، جیسے کرنا چاہو ویسے کر سکتے تھے، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے. اب آدمی کا پاؤں بھی نہیں اٹھتا، اب اس کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا، اب اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. اب وہ کہیں جانا چاہے تو کسی کی مدد کے بغیر جا نہیں سکتا. کسی کے پاس جانا چاہے، کسی جنازے پہ جانا چاہے، اور راتوں میں لمبی لمبی نوافل پڑھنا چاہے کھڑے ہو کر، اور اللہ جل جلالہ کی رضا کے بہت سارے کام ہیں، خدمت خلق ہے، لوگوں کے معاشرے کی خدمت ہے، وہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. تو کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. ایک عربی کا شعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کہ کاش کہ ایک دن کے لیے جوانی آ جائے، کاش کہ ایک دن کے لیے جوانی آ جائے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. اس جوانی کو میں بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا، کس کس چیز سے مجھے عاجز کر دیا، کس کس کام سے مجھے روک دیا، کس چیز نے؟ بڑھاپے نے. تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے جتنے اعمال ہیں جو تم جوانی میں کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، قبل اس کے کہ بڑھاپا تمہارے درمیان اور ان نیک اعمال کے درمیان حائل ہو جائے. پھر تم کرنا بھی چاہو تو نہ تمہارا ہاتھ ساتھ دے گا، نہ تمہارا پاؤں ساتھ دے گا، اگر نہ تمہارا حوصلہ ساتھ دے گا کہ تم کہیں جا سکو، کوئی کام کر سکو. پہلی چیز جوانی. دوسری چیز کیا ہے؟ وصحتک قبل سقمک، کہ اپنے صحت مند ہونے کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ بیمار ہونے سے پہلے. بیماری کا کوئی پتہ نہیں. جوانی اور بڑھاپے کا تو پھر بھی پتہ ہے نا کہ 4 سال عمر ہو جائے گی، اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، یا 60 سال کی عمر میں جا کے بڑھاپا آ جائے گا. بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہے. جوان پر بھی آ رہی ہے، بوڑھے پر بھی آ رہی ہے، بچے پر بھی آ رہی ہے، مرد پر بھی آ رہی ہے، عورت پر بھی آ رہی ہے، صحت مند پر بھی آ رہی ہے، جو پہلے سے بیمار ہے اس کے اوپر بھی بیماری آ رہی ہے. بیماری کوئی معلوم نہیں کس وقت کس کے اوپر بیماری آ جائے. تو حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو. اس لیے کہ صحت کے زمانے میں تم مسجد بھی جا سکتے ہو، اللہ جل جلالہ کے راستے میں تبلیغ میں بھی نکل سکتے ہو، جہاد بھی کر سکتے ہو، کسی کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہو، جنازے کے لیے بھی جا سکتے ہو. لیکن جب بیمار ہو جاؤ گے تو نہ اپنا ہاتھ ہلا سکو گے، ہاتھ ہلانے کے لیے بھی کسی کو کہنا پڑے گا، پاؤں سمیٹنے اور پھیلانے کے لیے بھی کسی کو کہنا پڑے گا، اور پانی پینے کے لیے بھی کسی کو کہنا پڑے گا. تو صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو. صحت کے زمانے کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں لگاؤ. صحت کے زمانے کو یہ غنیمت سمجھو کہ ان زمانے میں ایسے نیک کام کر جاؤں کہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے. دوسری چیز کیا فرمائی؟ وصحتک قبل سقمک، کہ اپنے صحت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم بیمار ہو جاؤ. تو پھر ایک ایک عمل میں، ایک ایک فعل میں مجھے پہلو کے بل لٹا دو، مجھے بٹھا دو، مجھے لٹا دو، میرا پہلو بدل دو. ایک ایک کام میں کسی کے محتاج ہو گئی. یہ ہمارے سامنے شب و روز یہ کام ہو رہے ہیں، شب و روز ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں غنیمت سمجھ رہے اپنی صحت کو؟ صحت کے زمانے کو اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں کیوں نہیں گزار رہے؟ حدیث پاک نے اسی کی طرف متوجہ کیا ہے. اور ایک اور حدیث پاک آتی ہے
حدیث میں فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں سے دھوکے میں پڑے، ان نعمتوں کا ان کو دھوکہ لگ گیا، ان کو یہ لگا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک آدمی کی صحت مندی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحت مند ہوں تو صحت مند ہی رہوں گا، مجھے کیا ہونا ہے؟ الفراغ، اور اپنے فارغ ہونے کو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اتنے کام آ جائیں کہ تم اس کام کو کرنے کے اندر ہی منہمک ہو جاؤ گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے کام ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے کا مشکل سے ٹائم ملے گا، اللہ کو راضی کرنا، تلاوت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سارے اعمال یہ صحت کے زمانے کے ہیں۔ اور تیسری کون سی چیز آپ نے فرمائی؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ جب تک تم کسی کام میں مصروف نہیں ہو اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو بیکار کاموں میں نہیں لگاؤ۔ یہ ویڈیو دیکھ لی، یہ موبائل دیکھ لیا، یہ سارے ہم سب کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ میں اس چیز سے پاک ہوں، جو کرنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے اس بات کا کہ وہ جب بات کرے گا تو سب سے پہلے میرا دل اور میرے کان اس بات کو سنیں گے کہ ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کو غنیمت سمجھو کہ فراغت ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی کتنی حیثیت ہے کہ جب آنکھ بند ہو جائے، جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کھوٹا کیا تھا اور کھرا کیا تھا۔ تو حدیث مبارکہ نے کیا فرمایا کہ اغتنم فراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو اور اس میں اللہ جل جلالہ کو راضی کر لو، قبل اس کے کہ تمہاری اتنی مصروفیت ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ کی راضی کرنے کے اعمال تم سے ہو ہی نہ سکیں، تم کو میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو جو ٹائم تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیے۔ جس ٹائم میں میں اللہ جل جلالہ کو راضی کر سکتا تھا، اللہ جل جلالہ کی رضا کے امان کر سکتا تھا، وہ تو وقت میں نے اڑا دیا، اس کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں، ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی ختم کر۔ یقین کریں کہ جو آدمی خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر رہا ہے وہ ایک سال پہ یکمشت ساری زندگی ختم کرتا ہے، لیکن جو آدمی تھوڑی اپنی زندگی ضائع کرتا ہے، اپنا ٹائم بیکار برباد کر رہا ہے، تو وہ بھی تو زندگی ختم کر رہا ہے۔ وہ بس فرق یہ ہے کہ یہ قسطوں میں کر رہا ہے، اس نے ایک ساتھ کر دی سن۔ ایک گھنٹہ میں نے گپ شپ میں لگا دی، ایک گھنٹہ میں نے سوشل میڈیا پہ لگا دی، ایک گھنٹہ میں نے کوئی ویڈیو دیکھنے پہ لگا دی، اور ایسے فضول کام جو کہ شریعت کی نظر میں لایانی ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر تو ہمیں اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی ہم دینی بیان سنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ادھر یہ ہو گیا اور ادھر وہ ہو گیا اور ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر حملہ ہو گیا، ادھر فلاں کام ہو گیا، ادھر فلاں کام ہو گیا، مجھے اس سے کیا فائدہ ہو؟ میرا تو ٹائم گیا۔ میں اپنی زندگی ایک ساتھ ختم کروں یا تھوڑی ختم کروں تو ایک ہی بات۔ اس کو تو سارے برا سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی، خودکشی کر لی، اس کی طرف توجہ ہی کسی کی نہیں۔ یہ بھی تو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، یہ بھی تو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک منٹ آخرت کے لاکھوں اور کروڑوں سالوں کے بدلے میں، کہ ایک منٹ کی اگر نیکی کی ہوگی تو آخرت کے لاکھوں سالوں کی، اس جہان کا تو کوئی حساب نہیں۔ یعنی اگر دنیا زمین سے لے کر آسمان تک سارا جتنا خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر لے جائے، اور پھر 1000 سال بعد دوبارہ آئے، تو کبھی نہ کبھی یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کروڑوں اربوں سال بعد یہ رائی کے دانے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں۔ آخرت کی زندگی اس سے بھی لمبی ہے، اور اس کا فیصلہ کس زندگی پہ ہے؟ اس 60 سال کی زندگی پہ۔ اس 60 سال کی زندگی کا ایک منٹ آخرت کی زندگی کے لاکھوں کروڑوں سالوں کے برابر۔ تو وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ لائق ہے۔ اور کون سی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت سمجھو؟ کتنی چیزیں ہوگی؟ شبابک قبل حرمک، صحتک قبل فراغک، صحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وغناک قبل فقرک۔ اپنے مالداری کو غنیمت سمجھو اپنے فقیر ہونے سے پہلے۔
مالدار ہو حج فرض ہے کر لو، مالدار ہو زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، مالدار ہو قربانی فرض ہے اس کو ادا کرو، مالدار ہو لوگوں کو صدقے دو، مالدار ہو اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے کی جگہوں میں لگاؤ، مالدار ہو فقیروں کی حاجت پوری کرو۔ جب نہیں ہوگا تو تب پتہ چلے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، جب نہیں ہوتی پھر آدمی کہتا ہے کہ جوانی ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی، اگر میں صحت مند ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں فلاں مالدار آدمی کو بتاتا کہ مال ایسے خرچ کرتے ہیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، لیکن جب تھا تب توجہ نہیں تھی۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے۔ آدمی بوڑھا ہے، آدمی بیمار ہے، آدمی مصروف ہے، آدمی فقیر ہے، لیکن زندہ ہے تو یہ زندگی بہت قیمتی، پھر بھی قیمتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جوانی ہے، نہ صحت ہے، نہ فراغت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زندگی ہے، تب بھی یہ زندگی قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما من میت یموت الا ندما، کہ کوئی بھی مرنے والا نہیں مرتا مگر وہ ندامت کرتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، وہ پشیمان ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں پشیمان ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو نیک ہوتے ہیں، نیک لوگ موت کے بعد پشیمان کیوں ہوتے ہیں؟ چلو گناہگاروں کا پشیمان ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک لوگ کیوں پشیمان ہوتے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ نیک لوگ اس لیے پشیمان ہوں گے کہ اپنی نیکی میں اضافہ کیوں نہ کیا میں نے، جتنی نیکی میں کرتا تھا اس سے زیادہ کیوں نہیں کی نیکی، کیونکہ اس کے بعد رجسٹر بند ہو جائے گا۔ یہ تم نے کیا، یہ کھاتا پھر کلوز، مر گیا کلوز۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی میت تک پہنچتی ہیں، لیکن اس کے اپنے اعمال تو مرنے کے ساتھ ختم ہوں گے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اور نیکی کر لیتا تو اچھا ہوتا، میں فلاں ٹائم میں نے ٹائم ضائع کیا ہے، میں اس پہ اچھا کام کر لیتا تو اور اچھا ہوتا۔ اور گناہگار ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں توبہ ہی کر لیتا تو کام آ جاتی میری۔ اور توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے تو کھلاؤ۔ آدمی 100 مرتبہ توبہ توڑے، 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ نے قبول کرنی ہے، میرا اور آپ کو اس پہ کام ہی کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی یہ بات تم نے منظور کرنی ہے توبہ کہ اللہ نے کرنی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سب کچھ کرنا ہے۔ لہذا ایک عربی کا شعر ہے کہ جب تمہارے پاس کسی کام کی نیکی کرنے کی طاقت ہو تو کر گزرو، اس لیے کہ اس زمانے کی یہ عادت ہے کہ یہ ہمیشہ خیانت کرتا ہے۔ کیا خیانت کرتا ہے؟ کہ تمہیں دھوکے میں ڈالے گا کہ کوئی بات نہیں، ٹائم آ جائے گا، کہ ٹائم آئے گا تو کر لیں گے، اچھا ٹائم آئے گا، چلو سوچتے ہیں، ٹائم آئے گا کر لیں گے، حج ہے کر لیں گے۔ جب نیکی کا موقع ملے فوراً کر لو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی نیک کام کرنے میں تاخیر مت کرو، کہ دنیا کی تو یہ عادت ہے کہ وہ خیانت کرتی ہے۔ آج کسی کے پاس مال ہے، صبح ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو ہے تو صبح کو نہیں ہے، صبح صحت مند ہے، شام کو بیمار ہو گیا، مر گیا، بات ختم۔ تو دنیا کی تو یہ عادت ہے، فَإِنَّ الدَّهْرَ عَادَتَهُ يَكُونُ، اس لیے کہ زمانے کی تو یہ عادت ہے کہ وہ خیانت کرتے لوگ، وہ پلٹتے رہتا ہے زمانہ، کسی کی طرح ایک طرح نہیں رہتا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔